السلام علیکم جی، فراز آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وی سینسٹیو ٹاپک ہے تھوڑا سا، لیکن بولنا بھی ضروری ہے۔ اب تک بلوچستان کے اندر تقریباً 88 دہشت گرد جو سپانسرڈ تھے افغانستان کی طرف سے وایا انڈیا کی طرف سے، جو ہم خبریں سن رہے ہیں اس کے مطابق ڈالر کو اتنی کی اہمیت دی ہے افغانستان، جو افغانی ہیں انہوں نے، طالبان نے، میں تو ان کو طالبان بھی نہیں کہوں گا، میں ان کو وہ کہوں گا کہ وہ اس طرح کے کفار ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ جن کا کام ہے صرف دہشت گردی پھیلانا، اور ان کا مذہب ہے صرف روپیہ، ان کا مذہب ہے صرف پیسہ۔ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ہمیشہ ناکام رہیں گے، یہ فورسز ہمیشہ ناکام رہیں گی۔ بلوچستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے اور ہمیشہ پاکستان کا صوبہ رہے گا، اور جتنے بھی ان کے ناپاک عزائم ہیں، مقصد ہیں، مقاصد ہیں، اس میں یہ انڈیا کی راہ اور انڈیا کا مودی اور ان کا گودی میڈیا یہ سب فیل ہوگا۔ مجھے یہ چیز بولتے ہوئے بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے، بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے کہ انسانیت وہ ایک بالکل ہی دوسرے صفحے پہ جا چکی ہوئی ہے۔ جو طالبان ہیں وہاں پہ جب اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ کوئی پکڑا جاتا ہے دہشت گرد، بلوچستان میں پکڑا جاتا ہے، کراچی سے پکڑا جاتا ہے، پنجاب سے پکڑا جاتا ہے، اور جب پتہ لگتا ہے اس کا تعلق افغانستان سے ہے، اس کو سپانسر انڈیا کر رہا ہے، اس کو سپانسر اسرائیل کر رہا ہے، اور وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے تو وہ کلمہ وہی پڑھتا ہے جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سب کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اگر مولانا جو تھے اسرار صاحب کے اگر آپ بیان سنیں تو وہ بہت سال پہلے یہ باتیں کر گئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیشن گوئیاں کر گئے تھے، پیشن گوئی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، لیکن اسرائیل اپنی بربریت جتنی اچھے طریقے سے اس نے پھیلائی فلسطین کے اندر، اس کے بعد وہاں سے بھی اس کو سکون نہیں ملا، وہاں سے بھی مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی تعداد کم کرنا، مسلمانوں کو جان سے مارنا، ان کی جگہ پہ قبضہ کرنا، مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کرنا، یہ اس کے وہ عزائم ہیں جس کے پیچھے امریکہ پورا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ساتھ میں انڈیا کا جو مودی ہے وہ ساتھ ہے، انڈیا کی راہ جو ہے وہ ساتھ ہے۔ اب یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہ گئی ہوئی، یہ باتیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ جو بہت ہی کانفیڈینشیل قسم کی باتیں ہیں، یہ اوپن باتیں ہیں، یہ اور فردر اوپن ہوتی جائیں گی، تو ایک وقت آئے گا جو غزوہ ہند کا وقت ثابت ہوگا۔ اسرائیل ڈالرز کی برسات کر رہا ہے افغانستان کے اوپر، افغانستان کے اوپر جو ڈالرز کی برسات ہو رہی ہے، جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی کہ تھوڑی جی بوتا بڑھ جانا، تو اس لیے وہاں کے جو افغانی ہیں وہ پاکستان کے اندر غلط طریقے سے انٹر ہونا، انسانی سمگلنگ کر کے انٹر ہونا، یہاں پہ دہشت گردی پھیلانا اور بلوچستان کو کمزور کرنا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش ہے، وہ ہماری پاک آرمی ہمیشہ اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط رکھے گی۔ ایز اے قوم ہمیں ہماری فوج کے ساتھ، ہر ملک کو اس کی فوج کے ساتھ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن جہاں پاکستان کی حفاظت کی بات آتی ہے وہاں پہ پاکستان کی فوج پاکستان کا بچانے کے لیے بے حد مضبوط فوج ہے۔ الحمدللہ ہماری فوج ہماری سرحدوں کے لیے، ہمارے ملک کی بقا کے لیے، ہمارے صوبوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے ملک کو ایک مٹھی کی طرح بند کر کے جوڑ کے رکھنے کے لیے، ہمارے صوبوں کو، جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ان کو یکجاں رکھنے کے لیے
ہماری فوج کا کردار نمبر 1 ہے الحمدللہ، اور نمبر 1 رہے گا۔ اس چیز کے اوپر مجھے بلائنڈ ٹرسٹ ہے، اس چیز کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ ہے۔ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے آپریشن سندور کی، انڈیا بات کرتا ہے کہ وہاں کی میڈیا جو مرضی کہتا رہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے جو چیز نشر کر دی تھی، جو چیز ثابت کر دی ہوئی ہے، رافیلز کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس ویڈیو کے اندر انڈیا کو کہیں پر ڈی گریڈ کروں، میرا مقصد انڈیا کو ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر جو را ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے بکواس قسم کی، جسے کئی دفعہ ایجنٹ پاکستان میں یہاں پہ پکڑے بھی گئے، اور ہم نے ایسی جس طرح کچھ وہ تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ جو پاکستان میں آ کے گر گیا تھا اس کا جہاز، اور وہ کیا چائے پی کے گیا تھا یہاں سے، میں بار بار اس کا نام بھی لے کے اپنی زبان پلیت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم نے اس ٹائم بہت بڑا دل کا مظاہرہ کیا تھا، ہم نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا واپس انڈیا کو، ٹھیک ہے۔ تو جو افغانی ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر جو بلوچی ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے پاکستانی ہیں پھر کشمیری ہیں۔ ہمیں یہ اس ریس میں پڑ گئے ہیں کہ میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں۔ ان چیزوں کے اندر اگر ہم جائیں گے ڈیپلی تو میں پاکستانی ہوں یہ لائن کون بولے گا، اور کیا کس طرح بولی جائے گی، اس پہ عمل کس طرح ہوگا؟ تو یہ سوچنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ پاکستان آرمی کا مورال ہمیشہ بلند رہے گا، میری دعا ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ بلوچستان کے حالات اس ٹائم خراب ہیں، کشمیر کے حالات اس ٹائم خراب ہیں، اور جسے کرتے ہیں کہ جب کچھ چیز جل رہی ہو اس کے اندر تیل چھڑکنا، اس کو آگ کو اور بھڑکانا، وہ کام اس ٹائم انڈیا کی را ایجنسی جو ہے وہ کر رہی ہے پورے طریقے کے ساتھ۔ لیکن پاک آرمی ان کے اس طرح کی حرکتوں کو اپنے آرمی کے بوٹس کے نیچے اس طرح سے رون دیں گے، مسل دیں گے کہ را یاد رکھے گا۔ 88 جہنم واصل ہو چکے ہیں، ابھی تک 88 کی خبر آئی ہے کہ 88 جو غدار تھے، جو انڈیا سے انٹر ہوئے تھے، ٹیررسٹ تھے، افغانستان سے انٹر ہوئے تھے، ان کی سانسیں بند کر دی ہیں پاکستان آرمی نے۔ اس بات کے اوپر میں پاک آرمی زندہ باد جو ہے نا وہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہیں، تو ہماری آرمی کی ویسے کرتے ہیں، وہ بارڈرز پہ کھڑے ہیں اس ٹائم۔ تو جو لوگ بھی ہیں، جس جماعت سے بھی تعلق ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، کسی بھی جماعت سے ہیں، خدا را اپنی فوج کے خلاف بات غلط مت کریں، اس سے ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اس سے ہم ویک پڑیں گے۔ ہمیں ہماری فوج کے بیک پہ رہنا چاہیے، حالانکہ فوج ہماری بیک پہ ہے، لیکن ہمیں ہمارے فوج کے بیک پہ رہنا چاہیے۔ ہماری فوج کو پتہ ہو کہ جس قوم کے لیے ہم سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے ہم ملک میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ یہ پیغام جو ہے فوج تک جانا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا پیغام ڈالرز کی بارش کرنے والے را اور مودی تک جانے کا یہ ضروری ہے کہ مودی جنہ مرضی موتر پی لو، ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾਬਲਾ نہیں کر سکتے الحمدللہ۔ اور افغانستان کو جس ڈالر کی برسات کی جا رہی ہے، اور افغانستان جس طرح سے ٹیررزم پاکستان کے اندر بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، بیچتے جاؤ اور مرتے جاؤ، یہ پیغام ہے میرا ان کے لیے کہ آتے جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچتے جاؤ۔ یہ خبر میں نہیں دے رہا ہوں، آپ جیو نیوز کھولیں، دیکھیں اس کے اوپر کیا خبر آ رہی ہے۔ ابھی تک ان کی تعداد 88 ہو چکی ہے جو بلوچستان کے اندر جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔
سپرد جہنم ہو چکے، ٹھیک ہے جی، سپرد جہنم کر دیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ پاک فوج نے۔ ان 88 خود کش حملہ آور بھی ہو سکتے تھے، وہ ملک میں مختلف جگہ پہ پھیل بھی سکتے تھے، وہ آؤٹ آف کنٹرول قسم کی سچویشن کریٹ بھی کر سکتے تھے۔ تو ہماری پاک فوج نے ہماری حفاظت کی ہے اور کرتے رہیں گے، ہمیں پورا اعتماد ہے ہماری فوج کے اوپر، مجھے پورا اعتماد ہے ہماری پاک آرمی کے اوپر الحمدللہ۔ تو پاکستان زندہ باد کے ساتھ پاک آرمی زندہ باد جی۔ نماز پڑھتے ہیں جب بھی، جتنی بھی پڑھتے ہیں، جتنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کوئی بندہ 5 پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 5، وہ ویسی دعائیں مانگتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو جب ہاتھ اٹھایا کرے دعا میں، اپنے ملک کے لیے بھی دعا مانگا کرے، کیونکہ بلوچستان کے اور کشمیر کے حالات بہت نازک ہے اس ٹائم۔ آج میں نے آپ سے پہلے سٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا تھا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے کافی ہے۔ میرے خیال سے جو باتیں کی ہیں ٹو دا پوائنٹ کی ہیں، گھما کے بات کو لمبا چوڑا کر کے پھر واپس وہیں پہ لانا، اٹس ناٹ گڈ۔ تو پاکستان کے لیے دعا کیا کریں جی، اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں، پاکستان آرمی کے لیے دعا کیا کریں، جو سی مرضی جماعت سے ہوں آپ کا پیار آپ کی فوج کے ساتھ برقرار رہنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور پاک آرمی کے لیے یہ مجھے اس طرح کر کے، اور پاک آرمی کو ویل ڈن، پاکستان آرمی ویل ڈن۔ آپ جس طرح سے افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں، آپ کی ہمت کے اور آپ کو حوصلے کو سلیوٹ ہے فراز آفیشل کی طرف سے، فراز کی طرف سے بگ رسپیکٹ میری طرف سے جی۔ اپنا خیال رکھیے گا آپ سب لوگ جی۔ مجھے اپنی کمنٹ جو ہے لازمی بتائیے گا، کمنٹ میں اپنا رائے لازمی دیا کریں، اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے، جو کہ لگنی چاہیے، تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے ہمیشہ۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔